ایک واقعہ ذہن میں آیا، سوچا کہ آپ بھائیوں سے شیئر کروں۔ غالباً امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب میں اس کو لکھا ہے، تحریر فرمایا ہے، تو سوچا کہ آپ بھائیوں سے شیئر کروں، نصیحت آموز ہے۔ واقعہ طوطے کا ہے۔ طوطا تو آپ نے دیکھا ہے، ہرا والا جو ہوا میں اڑتا ہے، ٹہنیوں پہ بیٹھتا ہے، آم کھاتا ہے۔ چنانچہ ایک عربی تھا، حکمت کا ماہر تھا، تو اکثر اوقات حکمت کے لیے اس نے جڑی بوٹیاں حاصل کرنی ہوتی تھیں، اور اس کے لیے وہ ہندوستان کی سرزمین پر جاتا تھا۔ ہندوستان کیونکہ ان کاموں کے لیے بہت زیادہ موزوں رہا ہے، وہاں پر یہ جڑی بوٹیاں بہت آسانی کے ساتھ مل جاتی ہیں، تو وہاں گیا تو اپنے اہل خانہ کے لیے بہت سے تحائف بھی لے کر آیا، اور ساتھ ہی ساتھ ہندوستان سے ایک طوطا بھی لے آیا۔ اس طوطے کی خاصیت یہ تھی کہ وہ گفتگو کرتا تھا، کلام کرتا تھا، جیسا کہ ہم آپ دیکھتے ہیں کہ طوطے بولتے ہیں۔ وہ لے آیا اپنی دکان پر، اس نے اس کو رکھ لیا، اور جو بھی اس کے پاس مریض آتا تو وہ طوطا ان سے گفتگو کرتا، تو وہ مریض کا مرض میں جو ہے وہ تھوڑی سی کمی جو ہے وہ آ جاتی تھی۔ سلسلہ چلتا رہا، بالآخر کے اس بات کو سال گزر گیا۔ حکیم کو پھر دوائیاں لینی تھی، تو اس نے پھر سفر باندھا اور وہاں جا کر جو ہے اس نے نیت کی کہ میں اب دوبارہ ہندوستان جاؤں اور جو دوائیاں کم ہیں وہ جا کر وہاں سے لے آتا ہوں۔ سو یہ چل پڑا، لیکن جانے سے پہلے اس نے اپنے اہل خانہ سے پوچھا کہ دیکھو میں ہندوستان جا رہا ہوں، اگر آپ لوگوں کو کوئی گفٹ چاہیے، کوئی تحفہ چاہیے، کوئی کچھ بھی چیز چاہیے تو مجھے بتا دیں تاکہ میں لے کر آؤں۔ تو کسی بچے نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، گھر والوں نے کچھ کہا۔ جانے لگا تو دل میں خیال آیا، یار یہ طوطا بھی تو میں ہندوستان سے لے کر آیا ہوں، چلو اس سے بھی پوچھ لیتا ہوں، کیونکہ بات تو کرتا ہے کہ اس کے لیے کچھ لے آؤں۔ چنانچہ اس نے طوطے سے کہا کہ یہ طوطے، میں تیری سرزمین پر جا رہا ہوں جہاں سے میں نے تجھے لیا ہے، اگر تجھے کوئی وہاں سے چیز چاہیے تو بتا دو، میں تمہارے لیے لیتے آؤں گا۔ طوطے نے کہا کہ جب جا ہی رہے ہو تو میرا ایک چھوٹا سا کام کر دینا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کیا کام کروں؟ تو اس طوطے نے کہا کہ جب آپ ہندوستان جاؤ تو واپسی میں آتے ہوئے صرف ہمالیہ پہاڑی پر چلے جانا، وہاں بہت سے طوطے ہوں گے، اور ان کے سامنے صرف اتنا کہنا کہ تمہارا ایک دوست جو ہے وہ قید و بند کی صحبت عرب کی سرزمین پر ایک حکیم کے پاس جو ہے سہ رہا ہے، اور تم کتنے خوش نصیب ہو کہ آزاد ہو، ایک ٹہنی سے دوسری ٹہنی، دوسری ٹہنی سے تیسری ٹہنی، جہاں دل کرتا ہے جاتے ہو، پسند کے میوے کھاتے ہو، جو دل میں آتا ہے وہ کھاتے ہو، آزاد ہو۔ اس نے کہا اتنی سی بات، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اب جناب حکیم جو ہے وہ چل پڑا اور ہندوستان کی سرزمین پر پہنچا۔ اس نے اپنی دوائیاں لی، بچوں نے جو فرمائشیں کی تھیں اس کے مطابق اس نے وہ چیزیں اٹھائیں۔ واپسی آنے لگا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ ارے طوطے نے بھی تو مجھے کچھ کہا تھا۔ چنانچہ وہ چل پڑا ہمالیہ پہاڑی پر۔ اس نے صدا لگائی، اے طوطو، تمہارے طوطے جو کہ میری قید میں ہے ان کے لیے ایک پیغام لایا ہوں۔ یہ سن کر تمام طوطے جو ہے وہ مختلف ٹہنیوں پر سامنے کھڑے ہو گئے۔ یہ بڑا حیران ہوا۔ خیر، اس نے کہا کہ تمہارا ایک دوست ہے جو میری قید میں ہے، اور وہ تمہیں سلام کہتا ہے اور تمہاری آزادی پر تمہیں مبارکباد دیتا ہے۔ اب یہ کلام کر ہی رہا تھا حکیم، ابھی باتیں کر ہی رہا تھا کہ اتنے میں ایک طوطا جو ہے وہ ٹہنی سے پھڑکیاں کھاتے ہوئے زمین پر جا گرا۔ حکیم کے دل میں بڑا افسوس ہوا کہ یار یہ بات نہ بتاتا تو اچھا تھا، بیچارہ یہ طوطا شاید اس کا کوئی قریبی تھا، اس لیے اس کو یہ صدمہ برداشت نہ ہوا اور وہ مر گیا۔ یہ منظر دیکھا اور پھر وہ واپسی اپنے شہر
عرب میں آ گیا اور عرب کی سرزمین پر اس نے جو ہے وہ اپنے کام دھندے میں جو مصروف ہوا، چیزیں اپنے بچوں کو دیں، گھر والوں کو دیں، جو چیزیں ان کے لیے لایا تھا، اپنا سامان سجایا۔ پھر طوطے کو دیکھا تو اس کو یاد آ گیا، اس نے کہا طوطے کو بھی پیغام دے دوں۔ طوطے کو کہا ہے طوطے بات سن، انہیں مجھے کہا تھا کہ میرے وہاں جانا اور ہمالیہ پہاڑی پر جمع کرنا لوگ طوطوں کو، تو طوطے جمع ہو جائیں گے۔ میں نے صدا لگائی تو طوطے واقعی جمع ہوئے۔ میں نے ان سے کہا کہ تو قید و بند کی صحبتیں اختیار کیے ہوئے ہیں اور وہ تمام تر جو ہے آزاد ہیں اور خوش ہیں اور جہاں دل کرتا ہے اڑتے ہیں، پھرتے ہیں، گھومتے ہیں۔ یہ سن کر اس طوطے کو جو پنجرے میں تھا وہ بھی پھڑکیاں کھانے لگا اور دھڑم جا کے پنجرے کے اندر ہی گر پڑا۔ حکیم کو بڑا صدمہ لگا کہ میرا بولتا ہوا طوطا جو ہے وہ بھی مر گیا، کہ میں نے اس کی بات بتائی اور نہ بتاتا تو اچھا تھا، لیکن اب کیا کرتا، روتا رہا بہت دیر تک۔ رونے کے بعد پھر جب کچھ افاقہ ہوا تو اس نے کہا اب تو یہ مر چکا، اب میں اس کا کیا کروں۔ اس نے اس مرے ہوئے طوطے کو پنجرے سے نکالا اور زمین پر پٹک دیا، یعنی رکھ دیا۔ جیسے ہی رکھا تو وہ طوطا جو پنجرے میں تھا باہر جیسے ہی اس کو رکھا تو وہ پھڑکیاں کھا کے پھر اوپر درخت پہ بیٹھ گیا۔ حکیم کو بڑا غصہ آیا کہ یار تو بڑا جو ہے میرے ساتھ دھوکے بازی کرنے والا ہے، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ تو اتنا دھوکے باز ہے، تو بیمان ہے، اور جو ہے نا تو نے یہ ڈرامہ کیا کہ تو مر گیا تھا۔ تو اس طوطے نے کہا کہ اصل بات یہ تھی کہ عرصے دراز سے 1 سال ہو گزر گیا، میں تیری قید میں تھا، تو تیری قید میں رہتے ہوئے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس قید سے آزادی کیسے حاصل کروں، تو سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی تھی تو کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ تبھی میں نے پیغام دیا کہ تاکہ ان سے جاؤ، اور جو طوطا تم نے دیکھا کہ وہ پھڑکیاں کھا کر گر پڑا تھا وہ بھی مرا نہیں تھا، بلکہ اس نے مجھے یہ سبق دیا کہ جب تم اس قید سے اگر آزادی چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں مرنا پڑے گا، تمہیں مرنا پڑے گا، تب تم جا کے آزاد ہو جاؤ گے۔ تو اس نے مجھے یہ سبق دیا تھا اور میں نے اس سبق پر عمل کیا تو آج میں بھی آزاد ہو گیا۔ وہ طوطا یہ بات کہہ کر پھر پھڑکیاں مارتے ہوئے اڑ پڑا۔ تو میرے بھائیوں، یہ مثال ہمارے لیے ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم جب تک جو ہے اچھل کود کرتے رہیں گے تب تک ہم قید میں رہیں گے۔ جب ہم سکوت اختیار کریں گے، خاموشی اختیار کریں گے تو ہم نجات پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اور اس سے ایک اور بات سامنے آتی ہے کہ جب بندے کا ذہن قید میں ہو تو اس کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کون سا قدم اٹھائے، کون سا قدم نہ اٹھائے، کون سا کام کرے، کون سا کام نہ کرے۔ تو یہ سب باتیں اس لیے ہیں تاکہ ہم بھی اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اور اس میں ایک اور سبق بھی ہمیں ملتا ہے، وہ یہ کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو ہمیں اپنے ہی جیسے کسی انسان سے جا کر رابطہ کرنا چاہیے، اور اپنے سے بڑھ کر کہ جو اس چیز کا ماہر ہو اس کے پاس جا کر اس کا جو ہے حل حاصل کرنا چاہیے۔ تو امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا کرم فرمائے۔